السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہمارا سننا ان ڈیلی لائف سیریز کا 7 ڈے ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی سنتیں پڑھی ہوں گی اس پر آپ سب نے مل کے عمل بھی کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ سیریز صرف پڑھنے کی حد تک نہ رہے، صرف سیکھنے کی حد تک نہ رہے، بلکہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی یہ شامل ہو جائے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے۔ تو آج کی جو سب سے پہلی اور بڑی پیاری سی سنت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تو دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب بھی نیا چاند دیکھتے کسی مہینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان جیسے ہی مہینے کا آغاز ہوتا ہے، چاند کا آغاز ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھلائی ہوئی پیاری سی دعا کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا مہینہ اس چاند کو اس کے لیے برکت، رحمت، امن اور سلامتی والا بنا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی پیاری اور ایک مختصر سی دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے تو فرماتے، اور امت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی پڑھا کریں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ کتنا پیارا اس کا ترجمہ ہے کہ یا اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا، سلامتی اور اسلام والا بنا دے۔ اور کس رب سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں؟ ربی و ربک اللہ، جو میرا بھی رب ہے اور چاند کا بھی رب ہے، یعنی جو میرا رب ہے اور جو تیرا رب ہے۔ تو یہ بڑی پیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو جب ہم اپنا لیں گے، عملی زندگی میں لے آئیں گے، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پورا مہینہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہم دن میں دیکھتے ہیں نا، کم از کم 1 2 3 مرتبہ تو آئینہ دیکھ ہی لیتے ہیں، تو جب بھی دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی حکم دیا ہے کہ جب بھی آئینہ دیکھیں تو دعا پڑھیں۔ اب کتنی پھر دیکھیں زندگی کے ہر موڑ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اتنی پیاری پیاری دعائیں سکھلا رہے ہیں، جس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا کام بھی ہو جاتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اجر بھی لے لیتے ہیں، اور ہمارے ہی کام میں، ہماری ہی زندگی میں برکتیں اور رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے آئینہ دیکھنے کی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے۔ اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اسی سے ہم عقیدہ توحید کا اقرار بھی کر لیتے ہیں۔ دن میں جتنی دفعہ دیکھیں تو بار بار توحید کا اقرار کریں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے، اور سنت نبوی پر عمل کرنے کا فائدہ تو ملے ہی ملے گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ ہم توحید کا اقرار کریں کہ اللہ، ہم جانتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں پیدا بھی تو نے کیا ہے، ہماری صورت کو بھی تو نے بنایا ہے، اور اللہ جیسی صورت تو نے ہماری بنا دی، ہم اس پر راضی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جتنی خوبصورت تو نے ہماری سیرت بنائی ہے تو اتنی ہی خوبصورت صورت بنائی ہے، اتنی خوبصورت ہماری سیرت بھی بنا دے۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو اپنی عملی زندگی میں ہم سب نے لے کر آنا ہے انشاءاللہ۔ اور بالکل اسی طرح ہماری ضرورت بھی ہے اور سنت بھی ہے ناخن تراشنا، ہم تراشتے بھی ہیں الحمدللہ،
اور بہت بڑے ناخن رکھنے سے تو انسان کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، اور جراثیم وغیرہ کے دخول کا ذریعہ ہیں یہ ناخن، ویسے بھی تقریباً ناپاکی جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے اور پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ناخن تراشا کرتے تھے، اور امت کو بھی حکم دیا ہے کہ ناخن تراشیں، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں، اور مختلف احادیث کے مفہوم سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ 40 دن سے زیادہ ناخنوں کو بڑھانا نہیں چاہیے، اس کے بعد اگر ناخن بڑھائیں گے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ناخن تراشتے اور تراشنے کا حکم بھی دیتے تھے، اور ناخنوں کو بڑھانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں، جن میں سے ایک ختنہ کرنا، دوسرا زیر ناف بال صاف کرنا، تیسرا ناخن تراشنا، چوتھا بغلوں کے بال اکھیڑنا، اور پانچواں ہے مونچھیں کاٹنا۔ یعنی یہ پانچوں چیزیں فطرت سے ہیں، اور فطرتی امور کو بجا لانا ہر انسان پر فرض ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ سنتوں کی چونکہ بات ہو رہی ہے اور سنتوں کا ہی ہمارا سیریز ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس فعل کو قبول فرمائے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو کو پینا پسند فرمایا کرتے تھے، اور پسندیدہ مشروب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ مشروب میں ستو کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں 20 سال رفاقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر کھانا ستو ہی ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیا کرتے تھے، اور ستو بھی غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کھانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا روٹی کی سرید تھی، یعنی روٹی کی سرید، روٹی کے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے کسی بھی شوربے والے سالن میں ڈال لیے جائیں تو وہ ایک بڑی پیاری سی سرید بن جاتی ہے، اور یہ سرید کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور ریسرچ کے مطابق پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ انسان کے اسٹمک کے لیے بہت مفید ہے۔ جن افراد کو اسٹمک کا پرابلم ہو کسی بھی قسم کا، وہ سرید کو استعمال کریں، کوئی سا بھی سالن لے لیں لیکن اس میں روٹی کو ڈپ کر کے اس طرح سے مطلب بھگو کے پراپر ایک سرید بنا کے اس کو کھایا جائے تو وہ اسٹمک کی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کے سرید کے ساتھ ساتھ ستو بھی بہت پسند تھے، اور گھی کا سرید بہت پسند تھا۔ یہ ایک مخصوص قسم کا کھانا ہوتا تھا جسے آٹا اور گھی کو ملا کے ایک حلوہ سا بن جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور یہ بالکل صحیح روایت ابو داود شریف کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سنت ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو سب سے پہلے جو اس بچے سے متعلق کام ہوتا ہے بڑوں کے ذہن میں وہ اس کا نام رکھنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے اسلامی نام رکھتے تھے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے تھے، چونکہ اسلام کے آنے سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے جہالت تھی اور نام بھی جاہلوں والے ہی تھے، تو جب اسلام قبول کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تبدیل کر کے اسلامی نام رکھ لیتے، اور جو چھوٹے بچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد پیدا ہوئے جن کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو مکمل سنت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نام رکھے، یعنی سب سے پہلے جو، اور یہ بچے کا حق بھی ہوتا ہے بڑوں پر، والدین پر، کہ وہ بچے کا نام بجائے ایکٹر ایکٹریس کے نام رکھنے سے بہتر ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نام رکھیں، کیونکہ نام کا حدیث میں آتا ہے انسان پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، جتنا اچھا نام ہوگا اتنا ہی اچھا
انسان ہوگا۔ تو بچوں کی بات چلی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے بچوں سے پیار کرنا، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے، اور صرف اپنے ہی بچے نہیں، اپنے بچوں سے تو انسان کرتا ہی کرتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں حدیث آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ انہوں نے 2 چوغے پہنے ہوئے ہیں اور آ رہے ہیں، تھوڑے لمبے تھے پاؤں میں آنے کی وجہ سے، گرتے گرتے آ رہے ہیں، تو آپ ممبر سے اترے اور دونوں کو پیار سے اٹھا لیے۔ اسی طرح حضرت زینب کی بیٹی امامہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اٹھا کر نماز ادا کرتے، اور صرف اپنے ہی بچوں سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابیوں کے بچوں سے بھی بہت پیار کرتے، بلکہ کوئی نومولود بچہ ہوتا اور کوئی صحابیہ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھا لیتے، لٹا لیتے، اور پھر اپنے ہی منہ میں کھجور چبا کے اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے، یعنی بہت شفقت کیا کرتے، بہت پیار کیا کرتے تھے۔ بچوں سے پیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، ان کے بیٹے ہیں نا عبداللہ بن عباس، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اس طرح اور بھی مختلف احادیث میں ہمیں مختلف واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت خوشگوار ماحول میں رہا کرتے تھے، اور بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ بچے جو کہ محبت کے ہوتے ہیں، جو پیار کرتا ہے بچے بھی اسی سے پیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت اور بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت شفقت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اسی لیے بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور دیکھیے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دم بھی کیا کرتے تھے، تھوڑا دم کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دم کیا کرتے تھے، اور دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ میں آ جاتے شیطان کے تمام قسم کی شروں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو دم کیا کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے بچوں کو کثرت سے، بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت پیارے لگتے ہیں، تو ان کو نظر، وہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بچوں کو حسد کی نظر ہی لگے، بری نظر ہی لگے، بچوں کو پیار کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ بچے جو کہ خوبصورت لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی بہت پیاری لگتی ہیں، جن کی وجہ سے بچوں کو ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ دم کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر حق ہے، یہ اونٹ کو ہانڈی تک اور نوجوان کو قبر تک لے جاتی ہے، اسی لیے دم سنت ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔